تو آج میں یہی عرض کروں گا کہ نماز کے اندر جو پہلی شرط رکھی گئی ہے وہ ہے طہارت۔ پہلی شرط جو ہے وہ طہارت ہے، دوسری شرط جو ہے وہ ستر عورت ہے، تیسری شرط جو ہے وہ استقبال قبلہ ہے، اور چوتھی شرط جو ہے وہ ہے وقت، اور پانچویں شرط جو ہے وہ ہے نیت، اور چھٹی شرط جو ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ یہ نماز کے اندر 6 شرائط ہیں، ان میں سے ایک بھی رہ جائے گی تو نماز کا دوبارہ سے دہرانا واجب ہو جائے گا۔ تو نماز جو ہے یہ انسان کو رب کے ساتھ ملاتی ہے، نماز نور ہے، نماز ہدایت ہے، نماز جو ہے حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور اس لیے نماز ہم پڑھیں گے تو ہماری اخروی جو زندگی ہے وہ اچھی گزر جائے گی۔ اب یہ تو تھی نماز کے اندر جو شرائط رکھی گئی ہیں، یہ 6 ہیں۔ اب چونکہ فرائض کے اوپر ہمارا بیان جاری ہے تو آج کی اس نشست میں میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ نماز کے اندر 7 فرائض رکھے گئے ہیں۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ۔ یہ 7 چیزیں نماز کے اندر فرض رکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک بھی چیز رہ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ میں نے تفصیلاً جتنا ممکن تھا اتنا میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، قیام کیا ہے، تکبیر تحریمہ کیا ہے، یہاں تک ہماری بات پہنچی ہے۔ انشاءاللہ ہم آنے والے جو دروس ہوں گے انشاءاللہ اس میں عرض کریں گے کہ قعدہ اخیرہ کیا ہے اور خروج بسنعہ کیا ہے۔ اگر ہم اپنی نماز کو احسن انداز میں پڑھیں گے، نماز کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو یقین جانیے یہ نماز میرے لیے اور آپ کے لیے نور بن جائے گی، یہ نماز ہمارے لیے ہدایت بن جائے گی، یہ نماز ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے گی۔ لیکن ہم نماز کو جو ہے وہ تیزی میں پڑھیں گے اور دوڑنے والی بات کریں گے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے، فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں آتا ہے اور جلدی سے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، جانے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کا رکوع صحیح ہوتا ہے، نہ سجدہ صحیح ہوتا ہے، نہ وہ تسبیحات ٹھیک پڑھتا ہے، تو فرمایا ایسی نماز وہ جو ہی مسجد کے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو وہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے۔ ایسی نماز کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ تو جو نماز آپ پڑھنے آتے ہیں وہ صحیح طرح سے پڑھیں اور رب کا حکم مان کے رکھے پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ نمازی ہے تو یہ بے نمازی کو حقیر سمجھنے لگ جائے، یہ نہیں ہے کہ یہ کو 5 نمازیں پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق چاشت پڑھتا ہے، اوابین کے نوافل پڑھ لیتا ہے تو یہ کوئی صوفی موفی بن گیا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ پڑا ہے۔ کہاں ایسا نہیں ہے۔ پڑھنے اتے نہ مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار قہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ اس کے ہاں تو عمل جو ہے وہ عاجزی میں رکھا گیا ہے، انکساری میں عمل رکھا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے عمل کو اس طرح سے رب کے حضور رکھیں گے تو یقیناً ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کا تذکرہ کرتے ہیں اور حضور نے فرمایا اس بندے کی عمر تقریباً 60 برس ہوگی، وہ 60 برس سے نماز پڑھ رہا ہے تو میرے صحابہ اس کی ایک بھی نماز نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ نہ رکوع صحیح کرتا ہے، نہ سجدہ صحیح کرتا ہے، نہ اس کی نماز صحیح ہے۔ تو جب اس کی نماز صحیح ہی نہیں ہوگی تو وہ نماز اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نماز کو درست کرنا ہے۔ ہماری نماز درست ہو گئی تو یقین جانیے ہمیں زندگی کی بہار، زندگی کا لطف ہمیں نصیب ہو جائے گا، ورنہ یہ زندگی گزرتی گزر جائے گی، میں اور آپ آغوش موت میں چلے جائیں گے، سانسیں ٹوٹ جائیں گی، اور موت جب آتی ہے تو یہ بتا کر کے نہیں آتی۔ آج وقت ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھو، یہ گزرا ہوا وقت کبھی پلٹ کر کے واپس نہیں آتا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب خیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل سے مالا مال فرمائے۔